آج ہم نے 15ویں نماز تراویح پڑھی اور 15واں پارہ اور کچھ 16ویں پارے سے پڑھا دیا۔ 15ویں پارے کا جو آغاز ہے اس میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی عظیم اور بڑے معجزے کا ذکر ہے۔ یہ معجزہ معراج کہلاتا ہے، جس کی پوری تفصیل بخاری مسلم اور دیگر کتب میں موجود ہے، اور یہ پورا قصہ معراج کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر دلالت کرتا ہے۔ تمام انبیاء اور رسل پر افضلیت پر دلالت کرتا ہے۔ معراج کا لفظی معنی ہے چڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، چڑھایا گیا، اس وجہ سے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک اسراء یعنی مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا سفر، اور ایک معراج مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر۔ یہ واقعہ یہ تو مسلم ہے کہ ہجرت سے پہلے رونما ہوا۔ اس میں اختلاف ہے کتنے مہینے پہلے، اور اس کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ معروف ہے 27 رجب کو ہوا، لیکن یہ کوئی متعین تاریخ نہیں۔ باقی یہ قصہ، یہ واقعہ برحق ہے۔ معراج اور اسراء کے بارے میں اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر زندہ حالت میں اپنے جسم انصری کے ساتھ یہ بیت الحرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمانوں میں لے گئے گئے۔ یہ صحیح عقیدہ ہے۔ یہ کہنا کہ یہ محض ایک خواب تھا یا روحانی تھا، ایسی بات درست نہیں۔ تو بہرحال یہ مسلمانوں کا ایک متفق علیہ عقیدہ ہے، معراج اور اسراء اور جسمانی طور پر۔ باقی اس سفر میں بڑے مزید واقعات رونما ہوئے، جن میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں تمام انبیاء اور رسل کو امامت کرانا۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پڑا امام الانبیاء۔ اور پھر یہ جو انبیاء کو مسجد الاقصی میں جمع کیا گیا، پھر انہی میں سے جو اولو العزم اور بڑے رسل ہیں انہیں آسمانوں میں بھی پیش کیا گیا۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، ملاقات کی۔ یہ سب معراج اور معجزے کا معاملہ ہے۔ اس سے یہ استدلال لینا کہ انبیاء زندہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے وہ وفات پا چکے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے قرآن میں حدیث میں لفظ میت آیا ہے، وفات پا جانا آیا ہے۔ جنازہ پڑھی گئی، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، قبر کھودی گئی، قبر میں دفنایا گیا۔ آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ دیکھیں گے یہ انبیاء زندہ ہیں نا، تبھی تو مسجد اقصی میں لائے گئے، آسمانوں میں لائے گئے۔ ہم نے کہا کہ یہ صرف اسی سفر کی بات ہے، یہ معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی سے ملاقات کا ذکر نہیں کیا۔ اگر وہ انبیاء مسجد اقصی میں آ سکتے تھے تو مدینہ شریف میں بھی آ سکتے تھے، مکہ شریف میں بھی آپ نے 13 سال گزاری، آ سکتے تھے۔ کبھی تو ملنے آتے، کبھی تو ملاقات کے لیے آتے۔ کیا ان کو اللہ کے نبی سے ملاقات کا شوق نہیں تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ملاقات کا شوق نہیں تھا؟ کوئی یہ ایک واقعہ بتا سکتا ہے کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے؟ آپ نے کہا آج فلاں نبی آیا، آج فلاں نبی آیا، آج فلاں نبی آیا، کوئی بتا سکتا ہے یہ بات؟
یہ دلیل اس بات کی کہ وفات کے بعد کسی کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، صرف ایک معجزہ تھا جس کا مقصد قیامت تک کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنی تھی، جو بیان ہو گئی۔ تو باقی اس سفر میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں تو ملی ہی ملی، لیکن اس سفر میں جو تحفہ ملا امت کے لیے اللہ کی طرف سے، وہ تحفہ نماز، جو سب سے بڑا تحفہ ہے۔ تو یہ نماز ایک تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تحفہ کس اعتبار سے؟ حالانکہ یہ تو ایک بظاہر ایک مشکل کام، بوجھ کا کام، پر مشقت کام، تکلیف دہ کام۔ تحفہ کیوں؟ تحفہ اس لیے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ نمازی نماز میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، نمازی نماز میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، تو اللہ نے اپنے قربت کے حصول کے لیے، اپنے سے باتیں کرنے کے لیے یہ نماز کی عبادت عطا فرمائی۔ یہ تحفہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور نماز کی عظمت دیکھیں، 50 نمازیں فرض ہوئی۔ اللہ، یہ اللہ کس طرح چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہوں، مجھے پکاریں، میری آگے جھکیں، مجھے وقت دیں۔ اب بتاؤ دن رات میں 50 نمازیں ہوں تو اب بتاؤ باقی دنیا کے معاملات کے لیے کتنا وقت بچے؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے، اس قدر اللہ چاہتے ہیں میرے بندے میرے آگے جھکیں۔ وہ تو پھر پورا قصہ ہے، آدم کو اپنے موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ بہت بھاری پڑے گی، آپ تخفیف کریں، پھر تخفیف ہوتی گئی، 5 کی تخفیف، حتیٰ کہ 45 بچی، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ اور جب حتیٰ کہ 5 بچی، اور جب 5 بچی اللہ کے رسول نے کہا کہ اب مجھے شرم اور حیا آتی ہے، اب میں اللہ سے مزید تخفیف نہیں کراتا، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا یا خمس وہن خمسون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازیں پڑھنے کے اعتبار سے تو ہیں یہ 5، مگر اللہ کے ہاں اجر و ثواب سے یہ اعتبار سے یہ ہیں 50۔ آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب ملے گا 50 نمازوں کا۔ تو بہرحال یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، حق عقیدہ ہے، عقل میں آئے نہ آئے۔ اسی معراج کے سفر پر ایمان لانے کی وجہ سے ابو بکر صدیق کہلائے کہ یہ پورا واقعہ عقل میں نہیں آتا، مشاہدے میں نہیں آیا، کبھی تجربے میں نہیں آیا تھا۔ ابو بکر صدیق کے سامنے بھی پہلے جب ذکر کیا گیا، انہوں نے ذکر کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مکہ میں حرم میں بیٹھ کے کفار کو، تو کفار بھاگے ابو بکر کے پاس ہے، تو ابو بکر کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے، الگ کرنے کا موقع مل گیا۔ پہلے ہی سوال کیا کہ بتاؤ کہ ایسا ہو سکتا ہے تو کوئی شخص رات کے، یہ سارا قصہ رات کے اندر ہوا، رات کے ایک مختصر حصے میں ہوا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کوئی شخص ایک رات کے اندر بیت الحرام سے مسجد اقصی جا سکتا ہے؟ 40 دن جانے کا سفر تھا اس دور کے اعتبار سے، اور 40 دن آنے کا، تو انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا باقی باتیں بعد کی ہیں، کیونکہ آسمان پہ جا سکتا ہے، نہیں جا سکتا، یہ بتاؤ کہ یہ کہ دنیاوی سفر اتنا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ پھر سنیں، یہ دعویٰ تمہارے نبی، تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس رات کو میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں اور وہاں سے 7 آسمانوں کی بھی سیر کر کے آئے۔ ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا وہ پانی سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ برحق ہے، سچ ہے، میں ابو بکر اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ آپ نے بات کی، جب بات آئی نبی کی جن کی نبوت کو مان لیا، رسالت کو مان لیا، جب ہم نے مان لیا کہ پل بھر میں 7 آسمانوں سے فرشتہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ جب نبی مان لیا تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ نے پھر ابو بکر صدیق کا نام رکھا الصدیق۔ تو ایمان کی یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرو، یہ جو الہاد اور صدیقیت کے بیج ہمارے اندر گھس آئے ہیں، اور انکار اور شک اور شبہوں کے جراثیم گھس آئے ہیں، یہ انسان کو آخر کار بے دین بنا دیں گے، بدعمل بنا دیں گے اور دین سے دور کر دیں گے۔ تو صدیق کی طرح اپنے اندر
یہ کیفیت پیدا کرو۔ تو ایک تو یہ آیت میں نے ذکر کی، اور بس ایک مقام اور ذکر کرنا ہے بڑا طویل مقام، لیکن میں بڑے اختصار سے انتہائی مختصر ترین وقت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور یہ پورا ایک رکوع ہے جس میں، بلکہ 2 رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل کہہ لیں، احکام کہہ لیں، آداب کہہ لیں، وہ بیان کیے ہیں۔ بس اختصار سے میں پڑھتا جاؤں گا، آپ توجہ سے سنتے جائیں، دل و دماغ میں بٹھاتے چلے جائیں۔ آغاز ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے حبیب، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اے میرے بندو، نہ عبادت کرو تم مگر صرف میری، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، خاص طور پر جب پہنچ جائیں یہ والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو، تو نہ کہو ان کو اف بھی، نہ ان کو ڈانٹو، اور انہیں کہو عزت اور احترام والی بات، اور جھکا دو ان دونوں کے سامنے عاجزی اور انکساری کا پہلو جھکا کے رکھو، اور کہو اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، انہوں نے ہماری بڑی عمدہ طریقے سے پرورش کی ہے۔ اگلی بات، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے لوگوں رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو بھی دو، مسافروں کو بھی دو، اور فضول خرچیاں نہ کرو۔ یاد کرو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا منکر ہے، ناشکر ہے۔ فضول خرچی کی 2 صورتیں، ایک ہے حد سے زیادہ خرچ کرنا جسے ہم ضائع کرنا کہتے ہیں، اور ایک ہے معصیت اور گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنا۔ یہ شیطانی وصف ہے، اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا۔ آگے قدم بتایا گیا ہے، اگر سائلین سے آپ کسی وجہ سے اعراض کریں کہ آپ کے پاس ابھی دینے کو کچھ نہیں ہے، اور آپ ان سے معذرت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، نرم بات کہہ کے ان سے معذرت کریں کہ بھائی اس وقت میں دینے کی پوزیشن میں نہیں، اللہ دے گا، انشاءاللہ آپ کو دیں گے، ابھی میں آپ کی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ اس طرح اللہ فرماتا ہے نرمی سے بات کریں۔ اور ایک اور مقام پہ سورۃ الضحیٰ میں کہا اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، اے حبیب یتیم کو ڈانٹے نہ، اور اسی طرح سائلین کو جھڑکے نہ۔ یہ بڑا ادب ہے، سائلین کے ساتھ بالخصوص بات کرو، وہ جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے، کچھ تو بالکل معلوم ہے کہ لگے بندھے وہ گداگر ہیں، پیشہ ور ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے، ان کے ساتھ بسا اوقات سختی کی جا سکتی ہے ایک حد تک، لیکن جن کے متعلق یہ نہیں ہے وہ آپ کے پاس آیا ہے، اس کا معاملہ بڑا اہم ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ اگلی بات، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ رکھو اپنے ہاتھوں کو بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ، اور نہ پھیلا دو ان کو پوری طرح پھیلا دینا۔ منع کیا؟ نہ ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ کے رکھو کہ جیب میں جائے ہی نہ، اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہ کرے، ایسا بھی مت کرو، اور نہ اپنے ہاتھ کو پوری طرح پھیلا دو، بس جیب سے نکال نہیں دے رہے، جیب سے نکال نہیں دے رہے، جیب سے نکال نہیں دے رہے، ضرورت ہے نہیں، وہاں پر اس کی ضرورت ہے یا نہیں، حلال جگہ ہے، حرام جگہ ہے، ناجائز ہے، جائز ہے، ضائع ہو رہا ہے، ضائع نہیں ہو رہا، ضرورت ہے نہیں ہے، بس خرچ کیے جا رہے، خرچ کیے جا رہے، اللہ نے دیا ہوا ہے۔ فرمایا یہ طریقہ بھی غلط ہے، دونوں طریقے غلط ہیں، وگرنہ تقعد ملوما محسورا، آپ ملامت کیے ہوئے ہو جائیں گے اور حسرت و افسوس کرنے والے ہو جائیں گے۔ ملامت کب ہوگی آپ کی؟ اگر آپ نے ہاتھ یوں رکھا اور جائز جگہوں پر بھی خرچ نہ کیا، نہ گھر میں خرچ کیا، نہ بچوں پہ خرچ کیا، نہ ہی دیگر ضرورت کی جگہوں پر فی سبیل اللہ خرچ کیا، تو سب کی نظروں میں آپ کی ملامت ہوگی۔ اور حسرت کیے ہوئے کب بنیں گے؟ جب آپ نے پیسہ لوٹا دیا، تھوڑے عرصے بعد خالی ہاتھ ہو جائیں گے، پھر کفر افسوس کرتے رہیں گے، ان نیکیوں پر جو آپ نے کیا افسوس کرتے رہیں گے۔ تو ادب یہ ہے کہ خرچ بھی کریں لیکن اعتدال کے ساتھ۔
ولا تقتلوا اولادکم، یہ جاہلانہ طریقہ تھا کہ لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے بچوں کو قتل کرتے تھے، خاص طور پر بچیوں کو۔ فرمایا نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، ہم انہیں بھی رزق دیں گے جس طرح تمہیں دیتے ہیں، ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اگلی بات لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ، انتہائی بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور یہ ایک بری راہ ہے جو معاشرے میں اگر رائج ہو گئی تو کسی کی بہن بیٹی کی پھر عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے، حتیٰ کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے۔ اور وعدے پورے کرو، وعدوں کا بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور پورا ماپو، جب ماپو، اور پورا وزن کرو جب وزن کرو، ذالک خیر، یہ اچھی بات ہے اور اچھا طریقہ ہے۔ آخری بات جو ایک نصیحت کے طور پر ہے، فرمایا ولا تمشی ان السمع ولا تقف ما ليس لك به علم، جس بات کا تجھے علم و یقین نہیں ہے وہ بات نہ کرو، اس کا نہ عمل کرو نہ اس پہ یقین کرو، جب تک پورا یقین نہ ہو، علم نہ ہو۔ یعنی سنی سنائی باتوں کے پیچھے نہ چلو، ان پر اعتماد نہ کرو، یقین نہ کرو، علم کی بات پر قائم ہو جاؤ۔ یاد رکھو سننا اور دیکھنا اور دل، یعنی کان، نگاہ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن ان تینوں چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، کیا سنا، کیا دیکھا، کیا سوچا۔ اللہ فرماتا ہے سوال کیا جائے گا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی تم پہاڑوں کی چوٹی پر پہنچ سکتے ہو، تم تو بہت کمزور ہو، کچھ بھی نہیں ہو، تم سے یہ زمین مضبوط ہے اور تم سے یہ پہاڑ اونچے ہیں۔ کل ذالک کان سیئا عند ربک مکروہا، یہ تکبر، یہ ناپ تول میں کمی اور یہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا، فرمایا کہ یہ ساری بری باتیں ہیں، تیرے رب کے ہاں مکروہ باتیں ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ساری باتیں جو آپ نے ابھی سنی، اللہ فرماتا ہے یہ ساری باتیں وہ ہیں اے نبی جو ہم نے آپ کی طرف حکمت، جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہیں، من الحکمت، یہ ساری حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں، لہذا حکمت اور دانائی کی باتوں کو دل و جان سے قبول کرو، تسلیم کرو اور ان پر عمل کرو۔ خاص طور پر جو پہلی بات کہی وہ دوبارہ کہی، اس کی اہمیت کے پیش نظر وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنانا، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اگر یہ جرم کر لیا تو پھر تو جہنم دائمی اور پکی ہے، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ملامت کیے ہوئے اور اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔